الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اس کا احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. درود و سلام آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام نبیوں اور رسولوں کے اوپر، بالخصوص قائدنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اور اس سے بھی بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پچھلے خطبہ جمعے میں ہماری گفتگو چلی تھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف، اور اوصاف میں چند وصف کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام رہنما تھے، ابراہیم علیہ السلام امام و پیشوا تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کے سلسلے کی کڑی کو اگر آگے لے جایا جائے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی نبی سے ابراہیم علیہ السلام کا موازنہ کرنا ٹھیک اور درست نہیں ہے. یہ بات اس لیے ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنا لیا، تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تھوڑا سا گھٹ گیا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے، جیسا کہ جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات سے 5 روز پہلے اللہ نے جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا. لوگوں، اگر میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا، کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا جگری دوست بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا بہترین دوست منتخب فرما لیا ہے. فضیلت
دونوں کی فضیلت سارے انبیاء کرام کی اپنی جگہ پر برحق اور مسلم ہے. نبیوں کے درمیان ان کی فضیلتوں کو لے کے کوئی موازنہ نہیں ہوتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی اور قرآن کریم کی چند آیتیں ہی بعض نبیوں کی فضیلت کو بعض کے اوپر اجاگر کرتی ہیں، واضح کرتی ہیں. اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا، ورنہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ و ارفع مقام کسی نبی کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی اور ہستی نہیں ہے. کائنات کے امام، دونوں جہاں کے تاجدار، اولین و آخرین کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. شب معراج ہے. فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات میرے سامنے چند نبیوں کو پیش کیا گیا. میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کی شکل شنوءہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملتی جلتی تھی. میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عروہ ابن مسعود ثقفی سے ملتی جلتی تھی. میں نے دیکھا جبریل علیہ السلام جو روح الامین ہے اور جن کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج و اسراء کرائی گئی. جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل سے ملتے جلتے ہیں. اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ابراہیم علیہ السلام کی شکل سے ملتی جلتی ہے. شکلاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی شکل کے مشابہ تھے. سیرتاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مشابہ تھے. وہ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. جس طرح عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر سے کام لیا ہے، آپ بھی اے محمد صبر سے کام لیجیے. اولو العزم، عزم و حوصلہ والے پیغمبر 5 ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یا سیرت کے چنندہ اوصاف قرآن اور سنت کی روشنی میں شمار کروانے کے لیے، گنوانے کے لیے یوں تو بہت سارے شمار کروائے جا سکتے ہیں، لیکن سیرت ابراہیمی کا جو درخشاں پہلو ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے اوپر سب سے زیادہ کاربند انسان بلکہ پابند نبی اور رسول تھے. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آتا ابراہیم علیہ السلام اولاد کی سچی اور صحیح تربیت کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں جو بھی قربانیاں دینے کا حکم ہوا ساری قربانیاں پیش کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں توحید کی ترویج و اشاعت کے لیے ہجرت کرنے سے بھی چوکنے والے نہیں تھے. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے جب سارہ اور ہاجرہ علیہ السلام کے درمیان انبن ہو جاتی ہے. سارہ علیہ السلام کے یہاں ابھی تک کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. سارہ علیہ السلام کے اندر فطری طور پر جلن پیدا ہوتی ہے اور وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے بغض و حسد کرنے لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے: میرے نبی، تم اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ کے چلے آؤ جہاں پہ کوئی نہ رہتا ہو، نہ کوئی بستا ہو، جہاں نہ کھانا ہو، جہاں نہ پانی ہو، جہاں نہ انسان ہو، نہ جانور ہو، کوئی نہ ہو. بے آب و گیاہ میدان میں صحرا میں چھوڑ کے چلے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم اور اس سے کہیں زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ کو ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجر یا ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے نکلتے ہیں. کیا ارادہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا ہے ان دونوں کو. اور ان دونوں کو کیا بتلاتے؟ اسماعیل علیہ السلام تو ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے، ان کو کیا ہوش و حواس اور ان کو کیا معلوم ہے. اپنی بیوی کو اپنے ارادے کے بارے میں باخبر نہیں کیا ہے. باخبر کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ زوجین کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان کسی بھی راز کے لیے کوئی آر اور کوئی دیوار نہیں ہوتی. لیکن یہاں بھی اس راز کو چھپایا اس لیے کہ یہ راز رب العالمین کا تھا. بے آب و گیاہ میدان میں پہنچتے ہیں. کون سا بے آب و گیاہ میدان؟ مکے کی سرزمین میں، کعبے کی دیوار میں، کعبے کے پہلو میں. آج وہ بے آب و گیاہ میدان نہیں، لیکن اس زمانے میں آج سے 4000 برس پیشتر بے آب و گیاہ میدان ہی تھا. وہاں پہ پہنچے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی کو زمزم کے کنویں کے پاس ٹھہرا دیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی پینے کا ان کے حوالے کیا.
اور ایک تھیلی جس میں کچھ کھجوریں تھیں. اس کے بعد وہاں سے بغیر بتائے ہوئے نکلنے لگے، روانہ ہونے لگے. اسماعیل علیہ السلام کی امی حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. سوال کیا اور سوال کرنے سے پہلے بار بار اس منظر کو دیکھا اور سوال کیا، او ابراہیم آخر آپ ہم دونوں کو یوں ہی بے سہارا چھوڑ کے کیوں چلے جا رہے ہو؟ آپ ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے جس سے ہم اپنا رشتہ قائم کر سکے اور کھانے پینے کی چیز حاصل کر سکے. ابراہیم علیہ السلام اپنے سفر کی طرف روانہ ہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. پہلی مرتبہ سوال کیا کہاں جا رہے ہو چھوڑ کے، کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ سوال کیا کہاں جا رہے ہو چھوڑ کے، ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ سوال کیا چھوڑ کے تو جا رہے ہو لیکن یہ تو بتا کے جاؤ کہ تمہارے اس چھوٹے سے بچے نے کیا غلطی کی ہے، یہ تو بتا کے جاؤ ابراہیم، اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اب تیسری بار مڑ کے دیکھتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں ہاجر اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں اگر اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دے دیا ہے تو میرا بھروسہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر اللہ ہمیں ضائع و برباد نہیں کرے گا. اللہ نے ضائع بھی نہیں کیا. پانی ختم ہو گیا، کھجور کا جو توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ماں اپنے بچے کے لاڈو پیار میں حیران و پریشان، کھانے پانی کا کوئی بندوبست کرنے والا نہیں کیونکہ یہاں انسانوں کی بستی نہیں ہے. انسان تو کیا آسمان کے اوپر سے چرند و پرند کا گزر بھی نہیں ہو رہا ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں اپنے دودھ پیتے بچے کو پانی مہیا کرانے کے لیے پہاڑوں کے درمیان گشت کرنے لگ جاتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے لگ جاتی ہے. کوئی تو مل جائے جس کے پاس سے جا کے مجھے پانی کا انتظام ہو سکے. لیکن کون ہے وہاں پر اس ماں کی صدا اور آواز کو سننے والا؟ کون ہے اس بچے کے لیے کھانے پانی کا بندوبست کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. وہ ذات ہے جس ذات کے اوپر اس بیوی نے بھروسہ کیا تھا، وہ ذات ہے جس ذات کا حوالہ دے کر اپنے شوہر کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا جاؤ اگر اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کہ مجھے بے آب و گیاہ میدان میں، صحرائی میدان میں چھوڑ کے چلے آؤ جہاں پہ کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ سہارا پھر وہ ہے اور وہی ہماری مدد کرے گا. اللہ نے مدد کی. ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے. واپس جب آ کر کے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے ان کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ سا ابل پڑا ہے، پانی کے سوتے جاری ہو گئے ہیں. خوشی سے آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کیسے ہوا. یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ تھا، اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایسا سوتا جاری کیا جو سوتا آج تک جاری ہے اور جو سوتا رہتی دنیا تک جاری رہے گا، جس کو زمزم کے کنویں کے نام سے جانا جاتا ہے. جس پانی کے پی لینے سے انسان کی مریض کی ہر طرح کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، جس پانی کے پی لینے سے انسان جو بھی آرزو کرے، جو بھی خواہش و تمنا کرے، اللہ رب العالمین اسے پوری فرما دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ ایک خاصہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والے تھے. آپ کی سیرت کا ایک خاصہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا خاص طور پر خیال کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور ان کی والدہ کو کعبہ کے پہلو میں چھوڑا ہے. ایک زمانہ بیت جاتا ہے، خیال آتا ہے کہ جن بچوں کو میں چھوڑ کے آیا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے جاؤں. چند برس گزر جانے کے بعد جب وہ اپنے بچوں کو یعنی مراد اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آج کے جیسا زمانہ نہ تھا، مواصلات کا وہ سسٹم نہ تھا. بیوی فوت ہو چکی ہے لیکن خبر نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام کی امی کا انتقال ہو چکا ہے. وہاں پہنچتے ہیں، ان کی بیوی یعنی حضرت ہاجر علیہ السلام سے تو ملاقات نہیں ہوئی لیکن ملاقات ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے. اسماعیل علیہ السلام اتفاق سے اس وقت کہیں شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. ابا جان ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے گھر. مکے میں ملک شام سے نکلے ہیں، سیریا سے نکلے ہیں. پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے، دروازے پر استقبال کرنے کے لیے آئی. پوچھا کون ہو؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں. کہا تمہارا کھانا پینا کیسے چلتا ہے؟
کہا ہمارا گزر بسر تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ کہا اسماعیل کہاں گئے؟ کہا وہ روزی روٹی کی خاطر شکار کو گئے ہوئے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل آئیں گے واپس ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، انہیں دور سے ہی محسوس ہوا کہ شاید کوئی انسان یہاں آ کے گیا ہے۔ بیوی سے سوال کیا کیا کوئی ہمارے دروازے پہ آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا ایک بوڑھا شخص آیا تھا اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دینا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بیوی آج سے تو میری بیوی نہیں رہ گئی، کیونکہ جو آئے تھے وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ تو اپنے میکے چلی جانا، اب میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ چند سال اور گزرتے ہیں، اگلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں اپنے اہل و عیال کی خیریت کے لیے۔ دوبارہ سے ایک عورت دروازے پہ استقبال کرنے کو آگے بڑھتی ہے، وہی سوال ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم کون ہو؟ وہ عورت جواب دیتی ہے میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ کہا کہاں گئے اسماعیل؟ کہا وہ شکار کرنے کے لیے گئے۔ کہا تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کہا ہمارا گزر بسر بڑی اچھی طریقے سے ہوتا ہے، ہمارے پینے کے لیے پانی موجود ہے اور ہمارے کھانے کے لیے گوشت موجود ہے، ہمارے پاس کھجوریں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ اب اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماجرا وہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام شام کے وقت جب اپنے گھر واپس آتے ہیں، اہل خانہ سے سوال کیا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ بیوی جواب دیتی ہے ہاں ایک بوڑھے شخص آئے تھے، انہوں نے کچھ کہا یہ کہا کہ اپنے گھر یا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ تم میری بیوی ہو اور دروازے کی چوکھٹ تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب تم ہماری زوجیت میں رہو گی، کیونکہ تم ایک صالحہ اور نیک صفت انسان ہو، عورت ہو۔ بہرحال یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی کہ اپنے اہل و عیال کا بہت ہی زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ وصف، ابراہیم علیہ السلام کی وہ خوبی جو دیگر تمام خوبیوں سے منفرد اور الگ ہے، جو دیگر تمام خوبیوں سے آپ کو ممتاز اور جدا کرتی ہے، وہ ہے توحید کی خوبی۔ آپ علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، آپ علیہ السلام ابو الموحدین بھی ہیں، آپ علیہ السلام امام الموحدین بھی ہیں، اور توحید کی اسی نعمت عظمیٰ کو لے کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ توحید کی اسی نعمت کو لے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ ابراہیم کے ملت کی، ابراہیم کے طور طریقے کی، ابراہیم کے مذہب کی، ابراہیم کی سیرت کی پیروی کرنا۔ اللہ نے اسی توحید کی دولت کو لے کر کے چیلنج کیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کی ملت کو چھوڑے گا اس سے بڑا بے وقوف اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اسی توحید ابراہیمی کو لے کر کے کہا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ جب تک اللہ واحد کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لے آؤ گے، توحید کے اوپر چلنے والوں کے درمیان اور غیر توحید کے اوپر چلنے والوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اور ابراہیم کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگی ایک نمونہ ہے توحید پرستوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے خوگر تھے، ابراہیم علیہ السلام توحید کے داعی تھے، ابراہیم علیہ السلام توحید کے پرچارک تھے، ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام تھے۔ جی ہاں، توحید پرستوں کے امام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کم و بیش 60 سے زیادہ مقام پہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث شریفہ میں انتہائی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکمل طور پر ایک سورہ ابراہیم قرآن مجید کے اندر نازل کی گئی ہے۔ ان تمام اوصاف میں جو جامع چیز ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں کہ صرف اکیلے توحید کے اوپر چلنے والے تھے، نہیں، بلکہ اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اپنے بادشاہ وقت کو توحید کی دعوت دی، اور اپنی اولادوں کے لیے توحید کے اوپر قائم رہنے کی دعا بھی فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے مشہور زمانہ واقعہ جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو قیدی ان کے ساتھ قید خانے میں تھے۔ انہوں نے سوال کیا او یوسف، ہم آپ کو انتہائی نیک آدمی سمجھتے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے اور آپ نیک انسان معلوم ہوتے ہو، آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے
اولاد میں آنے والے نیک اور صالح بیٹے یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتلانے سے پہلے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو یہ تمہارے سارے معبود اچھے اور بہتر ہیں یا اللہ رب العالمین کی ذات بہتر ہے؟ میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بتلا دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا خوابوں کی یہ تعبیر یہ نعمت مجھے اس لیے ملی ہے واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب الہا واحدا ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ میں خوابوں کی یہ تعبیر تمہیں اس لیے بتلاتا ہوں کیونکہ یہ نعمت ہمیں ملی اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کی ملت ابراہیم کے دین، اسحاق کے دین اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ نسب نامہ آپ کو شاید پتا ہو یوسف علیہ السلام کا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم یہاں تک چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھے یوسف علیہ السلام۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ بیٹو میری وفات ہو جانے کے بعد صرف اور صرف اسی الہ واحد کی اتباع اور پیروی کرنا۔ آئیے واقعات کی تفصیلات سے میں اپنی اس موضوع کی وضاحت کروں، شاید بات سمجھ میں آئے، اور بات سمجھنے سے پہلے آپ تو اتنا سمجھتے ہی ہوں گے کہ توحید 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 بار بار یہ الفاظ ہمارے کانوں کی پردوں کی سماعتوں سے ٹکرائے جا رہے ہیں۔ توحید آخر ہے کیا؟ توحید صرف اس چیز کو مان لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اس پروردگار کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا حاکم، مدبر کائنات مانا۔ یہ توحید ربوبیت ہے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ اس ذات واحد کے علاوہ آپ کی ایک سیکنڈ کی روزی کا انتظام کرنے والا کوئی اور ذات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس داتا کے علاوہ ہمارا کوئی اور داتا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس روزی رساں کے علاوہ کوئی اور روزی رساں ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازوں کا چکر کاٹ دینے سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، آپ کا عقیدہ ہو سکتا ہے، آپ کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن یہ تصور انبیاء نہیں ہے، یہ عقیدہ رسول نہیں ہے۔ عقیدہ رسول کیا ہے؟ اللہ نے جس مقصد کی خاطر اس کائنات کو برپا کیا وہ توحید ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے نبیوں کو بھیجا وہ توحید ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کون سی توحید ہے پیارو؟ توحید وہ ہے ہر ایک امر کے اندر صرف اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اپنا ہر ایک معاملہ اسی اللہ کے حوالے کیا جائے، ہر ایک عبادت اگر کی جائے تو صرف اسی کے لیے کی جائے، صرف یہی توحید ہے۔ کیونکہ توحید کی تینوں قسموں میں یہی سب سے اہم توحید ہے جو توحید عبادت ہے، جو توحید الوہیت ہے۔ اگر کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ کیسے موحد بن جائیں گے؟ اگر کچھ یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مانا لیکن نماز کسی اور کے لیے بھی پڑھ لیا، کیسے موحد بن جائیں گے؟ اگر کچھ بندے یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو صرف اللہ کو ہی مانتے ہیں لیکن غیروں کے آستانوں پہ جا کے جبین نیاز خم کر دیا، غیروں کے آستانوں پہ جا کے منتیں مرادیں مانگنے لگے، غیروں کے سامنے جا کے اپنی حاجت برآری کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے لگ گئے، قبروں کے نیچے جو مدفون ہیں ان سے یہ امیدیں وابستہ کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی راتیں بھی ہماری مرادوں کو پوری کرنے والی ہیں۔ یاد رکھنا یہ توحید نہیں ہے بلکہ ہمارے عقیدے کے اندر جن کا بھی ایسا عقیدہ ہے، عقیدے کے اندر خلل اور کمزوری ہے، اور یہی خلل اور کمزوری قیامت کے روز ہمیں نقصان پہنچائے گی اور دنیا کے اندر دیکھنے میں نہ دکھے، نظر آنے میں نہ آئے، دنیاوی وسوسوں کے اندر، دنیاوی چکروں کے اندر، دنیاوی دعو مناسب کے اندر، دنیاوی وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم مست ہیں، محو ہیں تو یہ ہماری مستی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا غرض پڑی تھی؟ اگر توحید یہی تھی کہ اس کو بھی مان لو، کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی اوپر والے کو مان لو اور نیچے والے جو ہیں ان کو بھی خوش رکھو، کیا پڑی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ابا جان کے پاس جانے کے لیے؟ لیکن نہیں پڑی تھی اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے روز ابراہیم اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے، مولا وعدہ کیا تھا تو نے مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، آج میرے ابا ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، کہے گا ابراہیم میں نے کافروں کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو، پاؤں کے نیچے ابراہیم جب جھانک کے دیکھیں گے تو ایک بجو کی شکل میں چھوٹا سا کیڑا ہوگا، بجو۔ فرشتوں کا اللہ حکم دے گا کہ اسی بجو کو پکڑ کر اسے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو پڑی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت لے کے سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے قاعدے اور نظام کے تحت
اپنے ابا جان کے پاس جاتے ہیں. ابا جان آزر سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. او میرے ابا جان، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے پیچھے چلنے والے کھلی طور پر گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. آپ بہت سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے اوپر آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کے پاس جاتے ہیں، انتہائی نرم اسلوب میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. او میرے ابا جان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس لیے کہ شیطان رحمان کا کھلا دشمن ہے. او ابا جان، میرے پاس ایسی جانکاری آ چکی ہے، آپ اس جانکاری کو مان لیجئے. ہماری جانکاری کو اگر نہ مانو گے، رحمان کے خلاف جاؤ گے، شیطان آپ کا دوست بن جائے گا، رحمان آپ کا دشمن بن جائے گا، اور آپ کا انجام برا ہی ہوگا. ابا جان سے کہتے ہیں او میرے ابا جان، آخر آپ ایسی چیزوں کو پوچھنے کیوں ہو جو چیزیں نہ تو خود سے کوئی چیز سن سکتی ہیں، نہ ہی وہ کوئی چیز دیکھ سکتی ہیں، نہ ہی وہ کسی نفع و نقصان کے مالک ہیں. ابا جان نے کہا وہ مجھے سمجھانے کے لیے چلو اپنا کام کرو، اور دھمکی بھی دی لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. او ابراہیم، کیسی بیکی باتیں کرتا ہے تو یہ کہتا ہے صرف اس اکیلے کو مانو، نیچے والوں کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا تو میں پتھروں سے مار کر کے تجھے ہلاک و برباد کر دوں گا، موت اور فنا کے گھاٹ اتار دوں گا. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے مایوس ہوتے ہیں، بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں. وہ بادشاہ جس کے پیچھے چلنے والے ایک ایسی کثیر تعداد میں ہے جن کا کوئی احصائیہ اور شمار ہی نہیں ہے. تاریخ اس بادشاہ کا نام ذکر کرتی ہے، بادشاہ مصر. نام ذکر کیا نمروز ابن کنعان ابن کوش ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولادیں تو ساری ہی ہیں. ہم بھی نوح علیہ السلام ہی کی اولادیں، ہم بھی آدم علیہ السلام ہی کی ذریت ہیں، ہم بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امتی ہیں. لیکن کون ہے سچی اولاد، کون ہے سچا امتی؟ قرآن اس کا فیصلہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ابا جان کو دعوت دے کے جب مایوس ہو گئے، بادشاہ وقت نمروز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں او بادشاہ، تو کس وہم و گمان کے اندر مبتلا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے کون ہے تیرا رب؟ میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اس پوری سلطنت کا حاکم اور اس پوری ہوئی زمین کا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور لوگوں کو موت بھی دیتا ہے. وہ بادشاہ نے جیل خانے سے دو قیدیوں کو بلایا اور ان دونوں میں سے ایک کی گردن آزاد کر دی، زندہ چھوڑ دیا، اور دوسرے کی گردن کو فوراً مارنے کا حکم دے دیا اور کہا دیکھو، زندگی اور موت صرف تیرا رب ہی دیتا ہے کیا؟ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا زندگی اور موت آپ بھی دیتے ہو؟ ایک بات یہ بتاؤ کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تیرے اندر طاقت ہے تو خدائی کے دعوے کرتا ہے، تیرا خدائی کا یہ دعویٰ سچا ہے تو ایک مرتبہ ہی صحیح سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق کے اندر غروب کر دے. فبہت الذی کفر، کافر تھا، حیران و پریشان ہو گیا. کوئی دلیل نہیں بنی لیکن ستانے کا سلسلہ شروع ہوا. آگے سنتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے، او لوگوں، سورج کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستشیں کرنے والوں، تم یہ بتاؤ ایک اللہ سچا ہے، یہ سارے تمہارے معبود سچے؟ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قرآن نے تفصیل کے ساتھ یہ نقشہ کھینچا ہے، لیکن آپ خلاصے کی طرف آئیے. کیا دعوت دی ہے ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، اپنے والد سے بھی پوچھتے ہیں. دونوں کا ذکر قرآن نے ایک ساتھ کیا کیونکہ دونوں کا معاملہ ایک ہی تھا، چاہے ان کے والد ہو یا ان کی قوم ہو. سارے کے سارے ستاروں کو پوچھتے تھے، بتوں کے پیچھے چلنے والے تھے. ان سے سوال کیا کہ تم کن کی پوجا کرتے ہو؟ کہا ہم بتوں کو مانتے ہیں. کہا جن کو تم مانتے ہو یہ بت، جب تم انہیں پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جواب نہیں ہے کچھ. ایک جواب ہے جو جواب ہمارے پاس میں موجود اکثریت بھی دے دیتی ہے، انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ارے کیا کون سی نئی چیز لے کر کے آ گئے ہو؟ ہمارے پاس سے چلے جاؤ.
یہ کون سا دین تم نے نیا اٹھا کے لائے ہو؟ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے، زمانے سے ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ تو نہیں ہو سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے نہیں ہو سکتا۔ پھر تم مجھے یہ بتاؤ، اور میں کہتا ہوں کہ تم جن کو پوچھتے ہو اور تمہارے والدین، آبا و اجداد، اسلاف، تمہارے پچھلے لوگ، گزرے ہوئے لوگ، پرکھے آگے جن کو پوچھتے تھے، ان کا وہ پوچھنا صحیح نہیں تھا، کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس رب نے مجھے ہدایت دی، بیمار پڑتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے، اس رب کو مانتا ہوں جو رب مجھے کھلاتا ہے، جو رب مجھے پلاتا ہے، جو رب مجھے جلاتا ہے، جو رب مجھے مارتا ہے، اور اس رب کو مانتا ہوں جو رب مجھے قیامت کے روز حشر کے میدان میں تمام لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا، اور میں اس رب کو مانتا ہوں کہ قیامت کے روز وہی ہمارا رب میری ساری خطاؤں اور گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ لیکن قوم ہے، انشاءاللہ آگے خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس توحید کی دعوت لے کر کے گئے تو قوم والوں نے کیا سلوک و برتاؤ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے حق میں کیا کہا، کیا دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا پہلے سننے سے زیادہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین امت اسلامیہ کے ہر فرد کو توحید کی دعوت سے، توحید کی نعمت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین گمراہی، شرک و بت پرستی، بدعت و خرافات اگر کہیں پر کسی کی طرف سے بھی کسی کی جگہ بھی پنپ رہا، الہ العالمین ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، اور ہم سبھی کو ایمان کی دولت کے اوپر استقامت اور ثبات قدمی نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان کے اوپر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی کے اوپر ہو۔ پروردگار عالم، عالم اسلام و غیر عالم اسلام کے اندر آئی ہوئی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کے اوپر کورونا وائرس کی اس بیماری کو جلد از جلد ہٹا لے۔ الہ العالمین ہمارے سامنے کوئی ایسا ماحول سازگار فرما دے کہ پورے اطمینان کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ ہم عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ سے پہلے آنے والے ان 10 دنوں کی نعمتوں اور دولتوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرما سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تذکیر اور یاد دہانی کراتے ہوئے چلوں انشاءاللہ العزیز اسی ہفتے میں اگر اللہ نے چاہا تو بدھ جمعرات کے روز، یا ہو سکتا ہے بدھ ہی کے روز، ہم ذی الحجہ کے مبارک مہینے کے اندر داخل ہو جائیں، اور شروع کے جو یہ 9 دن ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے تعلق سے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے جتنا خوش ہوتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں، کسی اور دن میں کیے جانے والے عمل سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ 9 دن جو پورے کے پورے آ رہے ہیں، ذی الحجہ کی ابتدائی 9 دن خاص طور پر اللہ کی تکبیر کے، تحلیل کے، تسبیح کے، تحمید کے اور روزہ رکھنے کے ہیں، آگے ان کا ذکر آئے گا، لیکن بات چونکہ روزہ کی آئی ہے اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان میں بالخصوص عرفہ کا دن جو آنے والا ہے، عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ الہ ہمیں حق بات کہنے کی اور اس کے اوپر چلنے کی اور سب کو اسی کے مطابق دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا
فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ اللہ رب العالمین کی شکر و سپاس، بزرگی، بڑائی، عظمت و تمجید کے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آدم سے لے کے نوح تک، نوح سے لے کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بالعموم تمام انبیاء اور رسولوں کے اوپر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے چنندہ اوصاف کے تعلق سے۔ چنندہ اوصاف میں بالخصوص امام الموحدین کی دعوت توحید کو لے کر امام الموحدین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اگر کیجئے، توحید کی یہ جھلک زندگی کے تمام گوشوں میں جلوہ گر نظر آتی ہے۔ سیرت ابراہیمی کے اوصاف میں سے انتہائی واضح اور روشن پہلو توحید ابراہیمی ہی ہے۔ اسی توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیمی مشن کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اسی توحید ابراہیمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو ابراہیم کی مشن کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اسی توحید ابراہیمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کم عقل گردانا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ابراہیم کے مشن کو چھوڑ سکتا ہے؟ ابراہیم کے مشن کی اتباع کون نہیں کرے گا؟ خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے مشن کی اتباع کون نہیں کرے گا؟ وہی نہیں کرے گا جو بے وقوف ہے۔ اسی توحید کے مشن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی چیز نمونہ بن سکتی ہے یا کوئی بھی رسول و نبی آئیڈیل اور مثال بن سکتا ہے تو وہ مثال و نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ رسولوں کی زندگی عمومی طور پر آئیڈیل اور نمونہ تو ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پر اگر کسی نبی اور رسول کی زندگی تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ہے۔ بات ہماری ہو گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کو لے کر اپنے ابا جان کے پاس جاتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے، الگ الگ اسلوب سے اپنے ابا جان کو انتہائی نرمی، خاکساری، عاجزی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کری، لیکن ابا جان نے انتہائی سخت جواب دیا۔ کہا ابراہیم اگر تو ہمارے معبودوں کی پرستش کرنا چھوڑ دے گا پتھروں سے مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا، موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ چھوڑ دیا گھر، کہا سلام علیک، سلام علیک ساستغفر لک ربی انه كان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى ان لا اکون بدعاء ربی شقیا۔ ابا جان آپ نے میری دعوت کو نہیں ٹھکرایا ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی دعوت توحید کو ٹھکرایا ہے۔ آپ توحید کو نہیں مانتے ہو، یہ گوارا تو نہیں ہے مجھے، لیکن مجھے یہ گوارا ہے کہ میں آپ کا در، آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کا اپنا ابوت کا، باپ کا یہ رشتہ چھوڑنا مجھے گوارا ہے۔ ساری چیزیں گوارا ہے لیکن اللہ کی توحید کو چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابا جان کے پاس سے مایوس ہوئے، خدائیت کا دعویٰ کرنے والے ظالم و طاغیہ بادشاہ نمروز ابن کنعان ابن کوس ابن سام بن نوح کے پاس پہنچتے تھے تو بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو اپنے مد مقابل کسی کو کھڑا ہونا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور جو یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ کوئی اس کے سامنے آ کے کہہ دے کہ اس نمرود کے علاوہ کائنات کا حاکم و خدا کوئی اور بھی ہے۔ مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو زندگی موت آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے ایک کام کر کے یہ بتا دو کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے یعنی پورب سے نکالتا ہے اور مغرب میں یعنی پشچم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو تم خدا ہو، آپ کے اندر خدائی کے اوصاف پائے جاتے ہیں تو چیلنج ہے، ایک مرتبہ ہی صحیح سورج جو پورب سے نکلتا ہے پشچم سے نکال کے دکھا دو، اور ایک مرتبہ ہی صحیح جو پشچم میں ڈوبتا ہے سورج ہر روز اس کو پورب میں ڈبا کر کے غروب کر کے دکھا دو۔ کوئی جواب نہیں ہے لیکن جواب ایک ہے، ایسے نہیں مانے گا۔ اکٹھا کیا پوری قوم کو، اپنے لاؤ لشکر کو، اپنے گروہ کو، فوج کو،
اور کہا اس کو اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ کون سا انجام؟ سب کو جمع کیا، اللہ رب العالمین نے بھی اپنا کرشمہ دکھایا۔ جو فوج، جو گروہ، جو جماعت، جو ٹولیاں، جو لوگ، جو تھے، اس ظالم بادشاہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کی ہلاکت و بربادی کے لیے اکٹھے کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مکھیوں کا، دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک جھنڈ بھیجا، اور مکھیوں اور مچھروں نے سارے لوگوں کے گوشت کو کھا لیا اور ان کے خون کو ان کے جسم سے چوس کر کے بالکل کھوکھلا بنا دیا۔ سزا کیا ملی نمرود کو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر یا مکھی اس کی ناک کے اندر بٹھایا، سانس لینے میں پریشانی، مکھی یا مچھر ناک میں ہے، برابر وہ درد سر کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العزت نے اسے یہ عذاب دیا۔ دیکھنے میں تو ہلکا دکھ رہا ہے، لیکن پوری زندگی اس کی تباہ و برباد ہو گئی۔ مفسرین نے اپنی تفصیلی روایات میں لکھا 1 2 دن 10 یا 20 برس کی صرف نہیں، بلکہ تقریباً 400 سے 500 برس تک اللہ تعالیٰ نے نمرود کو یہ عذاب میں مبتلا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ توحید بتانے کے لیے، توحید سمجھانے کے لیے، یہ کہنے کے لیے لوگوں اگر تمہارا رب ایک ہے، یہ بتلانے کے لیے لوگوں اگر تمہارا خالق، اگر تمہارا مالک، اگر تمہارا رازق، اگر کائنات کا چلانے والا ایک ہے تو یہ بھی جان لو عبادت کا اکیلے مستحق بھی وہی ایک، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کسی بھی صورت میں جائز قرار نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک و ساری ٹھہراؤ گے، یا اس کے علاوہ اس کی کسی بھی عبادت کو چھوڑ کر وہی عبادت کسی اور کے لیے کرو گے، راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، توحید کی دعوت سے پھر جاؤ گے، توحید کی دعوت سے جب پھر جاؤ گے تمہارے اوپر زوال کا ادا شروع ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس دعوت توحید کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں، مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں قرآن کے اندر قوم کی دعوت ابراہیم قوم کے پاس جو لے کے گئے اس کو سمجھایا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا اگر تم محسوس کرنے والے ہو، اگر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد عطا فرمائی۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ قرآن بیان کرتا ہے، آپ اس بیان کو ذرا سنجیدگی سے سنیں۔ اللہ نے توحید کی ایک ایک جز کو کس انداز میں سمجھایا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو یاد کیجئے، جب ابراہیم اپنی قوم کے پاس گئے، اپنے باپ کے پاس گئے، ان کو سمجھانے کے لیے پوچھا ان سے لوگوں آپ کن کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو صنم کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں، ہم تو بتوں کے ماننے والے ہیں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ماننے والے ہو کیا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تو بتاؤ ہمیں، اگر تم بتوں کو پوجتے ہو ٹھیک ہے پوجو، لیکن جب ان بتوں کو تم پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ کیا یہ بت تمہارے کسی نفع یا نقصان کے کام آ سکتے ہیں؟ کہا یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف، ہمارے آجے، ہمارے پرکھے، ہمارے پہلے پچھلے پرانے لوگ ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، بس ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ نہیں کہا ہم ایسا کر رہے ہیں، بلکہ دعویٰ بھی ٹھوک دیا پہلے لوگ ایسا کرتے چونکہ چلے آئے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر تم ایسا کرو گے پر میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم اور تمہارے پہلے لوگ جن معبودوں کو پوچھتے تھے وہی سارے معبود میرے دشمن ہیں۔ اور پھر دوست کون ہے میرا؟ ابراہیم کا دوست کون ہے؟ جو ابراہیم کے عقیدے کو مانے، جو ابراہیم علیہ السلام کے منہج کو مانے۔ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور منہج؟ بیان فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میں اپنے اس پروردگار کو مانتا ہوں، میں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا، وہی پروردگار مجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال بھی فرماتا ہے۔
والذی هو یطعمنی ویسقین، میں اس رب کو مانتا ہوں جو رب مجھے کھلاتا ہے، جو رب مجھے پلاتا ہے، اور میں اس پروردگار کو مانتا ہوں جو رب مجھے مارے گا بھی، مارنے کے بعد دوبارہ سے زندہ بھی کرے گا۔ میں اس پروردگار کو مانتا ہوں، میں بیمار پڑ جاؤں وہی پروردگار مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس پروردگار کو مانتا ہوں، کمزوری کا شکار ہو جاؤں، کمزوری کا علاج کرنے والا اسی پروردگار کے پاس طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میرا نہیں ہے۔ میں اس پروردگار کو مانتا ہوں، قیامت کا منظر ہوگا، حشر کا سما ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ مجھے امید ہے اگر میرے گناہوں کی بخشش و مغفرت کوئی ذات کرنے والی ہے، کوئی ہستی کرنے والی ہے، تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس اللہ کو جو مانے اور اس اللہ اکیلے کو جو پوجے، اکیلے اس اللہ کی جو عبادت کرے، وہی ابراہیم کا دوست ہے، بقیہ سارے لوگ ابراہیم کے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ اسی چیز کو بیان فرمایا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ لوگوں یاد کرو، تمہارے ہی میں سے ایک نبی اور رسول گزر چکے ہیں جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ دل عنایت فرمایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اے میری قوم کے لوگوں، میرے ابا جان، آپ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوچھتے ہیں وہ کون ہیں؟ ایفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے گڑھ کر کے معبود بنا لیے ہیں۔ کہا ہاں، ہم تو وہی کو پوچھتے ہیں۔ تیسرے مقام پہ اللہ نے یہ نقشہ مزید کچھ اس طرح سے کھینچا، فَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ آگے اس تعلق سے اور بھی آیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم کے لوگ آتے ہیں ابراہیم کے پاس، آ کے کہتے ہیں ابراہیم چلو آج ہمارے میلے کا دن ہے، تم بھی چلو ہماری بازاروں میں، ہمارے تہوار میں، ہمارے میلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں میلے میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا صرف اس لیے کہ میں بیمار ہوں۔ کہا میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام صرف اس بنا پر بیمار تھے کہ ان کی قوم لاکھ سمجھانے کے باوجود اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں مان رہی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام دلی طور پر بیمار تھے کہ لوگ آخر اللہ کی توحید کو کیوں نہیں مان رہے، لوگ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے، ورنہ جسمانی طور پر ابراہیم علیہ السلام کوئی بیمار نہیں تھے۔ آگے بتاؤں گا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں بیمار ہوں، نہیں جاؤں گا۔ جب ساری قوم میلے کے اندر چلی گئی، میلے میں اپنے تہوار منا کر کے شام کو یا اپنے گھروں کو واپس ہوئے، واپس ہونے سے پہلے جب وہ اپنے بت خانے، اپنے صنم خانے کی جگہوں پہ گئے، وہاں جا کے دیکھا کہ ماجرا کچھ الٹا سا نظر آ رہا ہے۔ سارے کے سارے بت منہ کے بل اوندھے گرے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں میں چرچا ہوئی ہمارے بتوں کو کس نے مارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، لیکن جب ساری قوم میلے کے اندر چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور جا کر کے ان بتوں کو کلاڑی سے توڑنا شروع کر دیا، سارے بتوں کو ختم کر دیا، صرف ایک بت کو جو بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا اور اسی کی گردن یا گلے میں کلاڑی لٹکا کے اپنے گھر کو واپس چلے آئے۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کام صرف ایک ہی نوجوان لڑکا کر سکتا ہے جس کو ہم ابراہیم کہتے ہیں۔ کہا اس نے کیا ہوگا یہ کام۔ ابراہیم کو بلایا جائے، لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے، پوچھا گیا ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ بے عزتی کی ہے؟ ہمارے بتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، مار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ کلاڑی تو یہ اس سردار کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے، میرے ہاتھ میں کوئی کلاڑی بھی نہیں ہے۔ تم ہمارے پاس جب آئے تھے میں بیمار تھا، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ ظاہری طور پر یہاں بھی جھوٹ دکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام لوگوں یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے معبودوں کو کس نے برا بھلا کہا؟ تمہارے معبودوں کی توہین کس نے کی؟ تمہارے معبودوں کو توڑا کس نے؟ ابراہیم نے نہیں توڑا۔ فعله كبيرهم هذا، ان کا جو سردار ہے، جو بڑا معبود ہے تمہارا، کلاڑی اس کی گردن میں لٹکی ہوئی، ابھی تک پوچھو اس نے کیا ہوگا یہ کام، اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہوگا۔
ان کے لوگ کہتے ہیں عجیب بیوقوف آدمی ہے جی، یہ ہمارے معبود یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، یہ تو بے جان ہے، اور تم کہتے ہو اس نے توڑا ہوگا، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے جان ہے یہ تمہارے معبود سن نہیں سکتے، تمہارے معبود دیکھ نہیں سکتے؟ کہا ہاں۔ کہا جب یہ دیکھ نہیں سکتے، جب یہ سن نہیں سکتے، تمہارے کسی کام آ نہیں سکتے، معبود کیسے ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے جو اپنا دفاع نہ کر سکے، جو اپنا بچاؤ نہ کر سکیں، اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دور بھگا نہ سکیں، اپنے لیے کسی فائدے نفع کو حاصل نہ کر سکیں، معبود نہیں ہو سکتے۔ اگر تم اپنے دماغ سے کہتے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہے کیونکہ یہ بے جان ہے، تمہارے عقلوں کے اوپر افسوس ہے، ماتم ہے، حیرت ہے، تعجب ہے، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہی کیوں ہو جو تمہارے فائدے کی چیز ہے نہیں۔ یہ بات ہے، کام تو اس لیے ہی کیا، اعتراف اگرچہ بعد میں کیا، اب سزا کیا ہوگی؟ دیکھیے حق کی آواز کو کس طرح سے ہمیشہ دبایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہے حق سر چڑھ کے بولتا ہے، کسی نہ کسی روز حق اور سچائی کی حقانیت اور سچائی دنیا اور کائنات کے لوگوں کے سامنے واضح طور پر آ کر کے ہی رہتی ہے۔ ہاں یہ بیچ کے مراحل ہوتے ہیں کہ اس کو دبا دیا جاتا ہے، دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، سچائی کو چھپا لیا جاتا ہے، مصلحتوں کی بنیاد پر اسے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے، لیکن کب تک؟ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کہا اب اس کے لیے آگ جلاؤ، تندور، اور دہتی ہوئی انگارے میں اس کو ڈالو۔ ساری قوم اکٹھا ہے، سارے لوگ جمع ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق، آپ کو سمجھیے ایک کرن کے ذریعے اس دہتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ دہتی ہوئی آگ جو صرف آنن فانن چند لمحوں میں تیار نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کے لیے برسہ برس تیاریاں کی گئی ہیں۔ اس کے لیے برسہ برس کئی سالوں تک اس تندور کو تیار کرنے میں لگا دیا گیا ہے۔ یہاں پر مفسرین اپنی روایتوں میں نقل کرتے ہیں توحید اور اسلام دشمنی کے اندر آگے جاتے ہوئے یہ قوم کیسی تھی۔ ان کی قوم کے اندر اگر کوئی عورت بیمار پڑ جایا کرتی تھی، وہ کہتی تھی میں نے نظر باندھ رکھی ہے، میں جب اچھی ہو جاؤں گی ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا، اس کے لیے آگ کا انتظام میں بھی کروں گی۔ برسہ برس کی تیاری ہے، عین وقت آتا ہے، منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے تندور کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تندور کیسا ہے؟ بہت بڑا گراؤنڈ ہے گہرائی کے اندر، مکمل طور پر پھیلا ہوا، تماشا دیکھنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، کفر کا ساتھ دینے کے لیے، سچائی سے منہ موڑنے کے لیے، باطل کا ساتھ دینے کے لیے آج لاکھ کروڑ کا منظر نگاہوں کے سامنے ابراہیم کے نظر آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے حوالے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا۔ بعض تفسیری روایات کے مطابق جبریل آ کے کہتے ابراہیم بتاؤ کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، ابراہیم علیہ السلام صبر کرنے والے تھے۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے، الفاظ یہ تھے جبرائیل اگر تم مدد کرنے کا دعویٰ کرتے ہو ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد میرا وہ رب، میرا وہ پروردگار کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بارش کے فرشتے کو بھیجا، بارش کے فرشتے نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کے کان کے اندر یہ بات ڈالی، کیا میں مدد کر سکتا ہوں آگ کو بجھانے کے لیے آسمان سے بارش کے قطرے نازل کروں؟ ابراہیم کہتے ہیں نہیں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش بری پہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں پائی جانے والے اس غیر متزلزل ایمان اور عقیدے کی آواز کو سنی اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ڈائریکٹلی اللہ نے آگ کو ہی حکم دے دیا، آگ تیرا کام جلانا ہے، کسی بھی چیز کو تو جلا سکتی ہے، لیکن آج باری آئی ہے ابراہیم کی، آج باری آئی ہے امام الموحدین کی، آج باری آئی ہے جلانے کی اس کو کہ اس کائنات کے اندر اس کے علاوہ، اس کے خاندان کے علاوہ میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اس لیے آج تو ابراہیم کو جلانا مت۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر موجود ہے لیکن مکمل طور پر محفوظ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی موقع پر ان کے ابا جان یعنی آزر نے کہا تھا کتنا اچھا ابراہیم کا رب ہے، کتنا اچھا ابراہیم کا رب ہے کہ مکمل طور پر آگ روشن ہے، جلی ہوئی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں، انگارے پھیل رہے ہیں، لیکن ابراہیم محفوظ ہے، اسے کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں رہا ہے، حتیٰ کہ آگ کی لپٹ بھی اس کو نہیں لگ رہی ہے۔ مفسرین یہاں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اے کاش
اے کاش ابراہیم کا عقیدہ ابراہیم کے باپ کو اس وقت سمجھ میں آ گیا ہوتا، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو اے کاش کہنے سے کام نہیں دیتی ہیں۔ اللہ جب ہدایت دے گا جبھی ہدایت مل سکتی ہے، اللہ ہدایت نہ دے ابو طالب کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، اللہ ہدایت نہ دے نوح کے بیٹے کنعان کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، اللہ ہدایت نہ دے تو پھر ابراہیم کے ابا جان کو بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے اس منظر کے بارے میں آیا کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو جس بندھن سے جس رسی سے باندھا گیا تھا صرف وہی رسی جلی، باقی مکمل طور پر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کی آواز کو اٹھانا چاہا، لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہنے کے بجائے اس کو دبانا چاہا، لیکن کیا یہ آواز دب گئی؟ دب ہی نہیں گئی، دبی ہی نہیں، بلکہ ایسی اٹھی کہ پھر وہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ آئیے اسی کو سمجھیں۔ اب اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ سرزمین یہ بستی یہاں پہ بسنے کے قابل نہیں ہوں میں، یہاں کے لوگ اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی مشن ہے۔ جب کوئی داعیہ، جب کوئی مبلغ، جب کوئی واعظ، جب کوئی ناصح نصیحت کرتے کرتے تھک جائے اور اسے یہ محسوس ہونے لگے یہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شریعت نے آپشن دیا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پر تمہاری دعوت، اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کارگر ثابت ہو سکے، جہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی ہجرت کے مشن کے تحت اب فلسطین کی سرزمین کو، شام کی سرزمین کو چھوڑ دیا ہے۔ فلسطین گئے، فلسطین کے بعد دوبارہ ملک شام واپس آئے، ملک شام سے پھر نکلے ہیں، اب جا رہے ہیں مصر کی طرف۔ مصر کی سرزمین میں ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل خانہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ پہنچتے ہیں، واقعہ رونما ہوتا ہے۔ وہاں کا بادشاہ مصر بڑا عیاش قسم کا بادشاہ تھا۔ جب بھی وہ کسی کے بارے میں سنتا تھا اس کی سرزمین میں کوئی خوبصورت، کوئی حسین و جمیل لڑکی یا عورت آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جایا کرتا تھا۔ عیاش قسم کا بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو لے کر کے، اپنی زوجہ حیات کو لے کے مصر کی سرزمین پہ جب قدم رنجا ہوتے ہیں، بادشاہ کو یہ خبر لگتی ہے ابراہیم نام کا ایک نوجوان آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی حسین و جمیل خوبصورت بیوی بھی ہے۔ بادشاہ اپنے دربار میں طلب کرتا ہے، پوچھتا ہے ابراہیم یہ بتاؤ تمہارے ساتھ جو تمہاری بیوی ہے میں اس کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ہے، ظالم ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے ظلم مکمل طور پر کھلے طور پر کھلی آنکھوں سے دکھائی پڑتا ہے، لوگ جانتے ہیں سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، لیکن سچائی کا ساتھ دے نہیں سکتے، مجبور ہوتے ہیں۔ ظلم و بربریت کو سہنا ان کی فطرت میں لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے جو بادشاہ ہوتا ہے، ان کے سامنے جو پاور میں موجود شخص یا ہستی ہوتی ہے، اس کا پاور ہی اتنا ہے کہ اگر زبان کھولو گے جلا دیے جاؤ گے، اگر زبان کھولو گے بھسم کر دیے جاؤ گے، اگر آواز اٹھاؤ گے آواز کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی دبا دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا سارہ سے، اپنی بیوی سے کہنا جب باری آئے گی میں نے تو اس ظالم کے پاس جا کر کے کہہ دیا ہے کہ میرے ساتھ ایک عورت ہے، لیکن وہ عورت میری بیوی نہیں ہے بلکہ میری بہن ہے۔ اور یہ تیسرا مقام تھا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں توریے سے، ہلکے سے جھوٹ سے کام لیا ہے۔ ہم اسے مکمل طور پر جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، اسے بھی یہی سمجھ لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ٹوٹل 3 مرتبے ہلکے کنایے کے ساتھ جھوٹ سے کام لیا ہے۔ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ جیسا ہے۔ تو آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب قوم والے آئے تھے، کہا چلو میلہ دیکھنے کا نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں بیمار ہوں۔ بیمار نہیں تھے، صرف بیمار اس لیے تھے کہ لوگ اللہ کی توحید نہیں مان رہے تھے، دلی طور پر بیمار تھے، جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے۔ دوسری مرتبہ جب بتوں کو توڑا، لوگوں نے پوچھا کیوں توڑا تو نے، یہ کام کیوں کیا؟ کہا میں نے کیسے کیا یہ کام، یہ تو اس کے بڑے نے سردار نے کیا ہوگا، اس کی گردن میں کلاڑی ابھی تک پڑی ہوئی ہے، اس سے پوچھ لو۔ تیسری مرتبہ یہی جگہ تھی، کہا تھا ابراہیم نے کہ بادشاہ مصر کے پاس جا کے کہہ دینا کہ تو ابراہیم کی بیوی نہیں ہے بلکہ ابراہیم کی بہن ہے۔ اور یہاں پر جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت مفسرین نقل کرتے ہیں ابراہیم، ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط، ان تینوں کے علاوہ اس روئے زمین کے اوپر چوتھا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اللہ کو مانتا یا اللہ کی توحید کو مانتا۔ اس لیے ایمانی اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہی ٹھہرتی۔ بہرحال وقت بھی آیا، بادشاہ نے بلایا، سارہ علیہ السلام کو آگے بڑھا شرارت کرنے کے لیے۔ سارہ علیہ السلام نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فردی الا علی زوجک فلا تسلط علی ھذا الکافر الشیطان
اللہ اگر میں ایمان لائی ہوں تیری ذات کے اوپر، ایمان لائی ہوں تیرے رسول کے اوپر، اور میں نے عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے آج تک، اسے میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش نہیں کیا، اللہ آج کو میری حفاظت فرمانا۔ روایات میں آیا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے بادشاہ، ہاتھ چل ہو گیا، سانس لٹک گئی اس کے حلق اور گردن کے اندر، کہتا ہے دوبارہ دعا کرتے میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارا علیہ السلام اللہ سے دوبارہ دعا کرتی ہے، کہتی ہے میں نے دعا اس لیے کری کہیں لوگ یہ کہنے نہ لگ جائے کہ سارا نے بادشاہ وقت کو مار دیا۔ دعا کی، دوبارہ بھی اس نے وہی شرارت کرنے کا ارادہ کیا، کہا اب کی بات دعا کر تو کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ سے دعا کی، وہ منظر ختم ہوا، سانس اٹک رہی تھی، سانس کھل گئی، ہاتھ چل ہو رہے تھے، فاضل زدہ ہو رہے تھے، وہ ہاتھ بھی صحیح سلامت ہو گیا۔ تیسری مرتبہ کہا اب تجھے میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں۔ اے لوگوں، میرے درباریوں، میرے دربار میں آخر تم لے کر کے آئے کس کے ہو؟ میرے دربار میں تم لے کر کے آئے کس کو ہو؟ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو جنی عورت ہے، شیطان اسے ہمارے پاس سے لے جاؤ۔ اور وہیں پر اسی بادشاہ نے آجر کو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، جو ام اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی امی ہے، ہماری بھی امی ہے، ان کو تحفے اور گفٹ میں دیا کہ اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کی شوہر کی خدمت کے لیے اس نوکرانی کو، حاجہ اس وقت نوکرانی تھی، اس نوکرانی اس نوٹی کو بھیجے جا۔ بہرحال دیکھیے چلے زمانہ گزرتا ہے، توحید کی دعوت عام ہوتی ہے۔ میں نے کہا توحید کی جس دعوت کو دبانے کے لیے سید الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے کوشش کی، وہی توحید کی دعوت عام ہو گئی۔ یہی توحید کی دعوت رہتی دنیا تک پھیلتی رہے گی، پھیلتی جائے گی۔ جب بھی اس کے خلاف سازشیں ہوں گی، سازشیں ختم ہو جائیں گی، اس کو مٹانے کی کوشش کی جائیں گی، مٹانے والے لوگ مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی توحید یاد کریے وہ وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دے دیا ہے کہ تم جاؤ مکے میں ہمارے گھر کو دوبارہ سے تعمیر کرو۔ کعبے کو بنانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر کے اوپر اونچائی پہ کھڑے ہیں، اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں دور سے لا لا کر کے پتھروں کو دینے لگے۔ جب وہ کعبہ مکمل طور پر تیار ہو گیا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو، اور ابراہیم اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ لوگوں اس کعبے کی، اللہ کے اس مقدس گھر کی زیارت کو آؤ، حج کرنے کے لیے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی روایتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے کہا تھا گھر بناؤ، ہم نے گھر بنا دیا، اب تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے اعلان کرو، بھلا یہ تو بتا یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز سنیں گے؟ یہاں پر تو چند ہی لوگ ہیں، آواز میری کیسے جائے گی؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے توحید کی دعوت کو دوبارہ سے دہرایا، اللہ نے توحید کی نعمت کو دوبارہ سے یاد دلایا۔ ابراہیم کھڑے ہو جا پتھر کے اوپر، آواز لگانا تیرا کام ہے، کائنات کے چپے چپے گوشے گوشے میں اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں آواز ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت 4000 برس پیش کر جو آواز لگائی تھی، وہی آواز ماں کے رحم کے اندر موجود بچوں نے اور باپ کی پشتوں میں موجود نسلوں نے سنا تھا، اور آج وہی لوگ عمرہ یا حج کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے لطفوں نے یہ آواز ماں کے پیٹوں میں اس وقت سنی تھی۔ بہرحال اللہ نے ابراہیم کی دعوت کو کائنات کے گوشے میں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پہنچایا، اس انداز میں پہنچایا۔ اگر ذکر ہوتا ہے اللہ کا، ذکر ہوتا ہے رسول اللہ کا، ذکر ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے کہ جب بھی آپ درود پڑھتے ہو، درود ابراہیمی پڑھتے ہو، نام آتا ہے اللہم کے ساتھ، نام آتا ہے اللہ کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ کا، اور اسی کے پیچھے پیچھے نام آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جو تو یادگار ہے مکمل طور پر قربانی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح یادگار ہے حج، ایک ایک رکن حج کا، ایک ایک شعار اور پورا مشاعر حج یادگار ہے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ آگے انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ کرنا چاہیں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حج کے اسی مشن کے اندر ابراہیم کا نام بلند کیا، ابراہیم کا کام بلند کیا، ابراہیم کا مقام بلند کیا۔ ابراہیم جو دعوت توحید لے کر کے اٹھے تھے، اسی دعوت توحید کو حج کے ایک ایک شعرے کے اندر بلند فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رہا میرے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم امت جن قسم کے بھی مسائل و مشکلات سے دوچار ہے، تمام مشکلات اور پریشانیوں پہ الہ امت کے اوپر سے، ہمارے اوپر سے، انسانیت کے اوپر سے ہٹا لے۔ امراض، بلاوے، مشکلات، پریشانیاں جن طرح سے بھی کوئی بھی شخص پریشان، الہ کورونا وائرس اس بیماری کو جب از جب ہٹا لے۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو ان کی دین، ان کے ایمان
اور ان کے عقیدے میں آزمائش محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ایمانی طور پر الہ العالمین نہ آزمانا، کیونکہ ایمان ہمارا کمزور ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم تیرے نافرمان بندے ہیں۔ ہماری حالت یہی ہے، ہم مظلوم ہیں اور ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الہ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کافی ہو جا، الہ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کافی ہو جا، الہ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کافی ہو جا۔ آئندہ آنے والے ایام اگرچہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں خطرناک دکھ رہے ہیں، لیکن اس خطرناکی کے دھارے کو، اس خطرے کے رخ کو، اس خطرناکی کے ہواؤں کو تو ہی روک سکتا ہے۔ الہ دشمنوں کی چالوں کو ان کے اوپر ہی مسلط کر دے، ان کو ہی منجمد کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اسلام، ایمان اور اسلام کی شعاع اور کرنوں کو پوری کائنات کے اندر عام فرما دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔